فرعون نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسی کی عبادت کریں۔ بنی اسرائیل پر سخت ظلم کیا جاتا، ان سے مشقت والے کام لیے جاتے اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ وہ طاقتور نہ ہو سکیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خوف سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے بچ سکیں۔ اللہ کی قدرت سے وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اپنے گود میں لے لیا اور اسے پالنے کی اجازت لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تاکہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ تعالیٰ کے توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کیا اور ان کی بات کو جھٹلایا۔ اس نے مختلف جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے تمام جادوگروں کے کرتب کو نگل لیا۔ جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے ان پر ظلم ڈھایا اور اپنے کفر پر قائم رہا۔ فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل ہوئے، جن میں ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور قحط شامل تھے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزر سکیں۔ جب فرعون اپنے فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت ایمان لانا بے فائدہ تھا، کیونکہ موت کے وقت ایمان لانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے طور پر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر اور سرکشی کا انجام بھیانک ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔